الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. طبیعت میری سیکھ ہے، آواز بھی تھوڑی ویک ہے. آپ بیٹھے ہیں دین کی باتیں سننے، میں کچھ نہ بولوں یہ بات بھی نہیں ٹھیک. تو بہرحال کچھ تو بولنا پڑے گا. ہے دعا خدا سے خصوصی کرم کرے، ہے دعا خدا سے خصوصی کرم کرے، دے زباں پر وہ بات جو دل پر اثر کرے. ہے دین کی ساری ہی باتیں قابل قدر، ہم جو باتیں بھی سنیں اس کی قدر کریں. نہ ہو حق بات پہ کبھی کوئی اعتراض، نہ ہو حق بات پہ کبھی کوئی اعتراض، خدا دل میں ایسا پیدا شرح صدر کرے. ہو زباں پر ہمارے ذکر جاری، دنیا سے جب عقبا کا سفر کرے. اور بروز محشر وہ کرم سے اپنے، اور بروز محشر وہ کرم سے اپنے، عطا عرش کا سایہ اور جام کوثر کرے. آمین. گفتگو یہ چل رہی تھی کہ چاہے کوئی کتنا ہی بڑا عالم دین ہو، کوئی مفتی صاحب ہو، لیکن وہ جمہور سے ہٹ کر اپنی رائے پیش کرے. امت کے فقہا کی جو رائے ہے، فقہائے احناف کی جو رائے ہے، اگر وہ حنفی المسلک ہے تو اس سے ہٹ کر اگر کوئی رائے پیش کرے تو اس پہ عمل نہیں کرنا ہے. اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. امام بخاری علیہ الرحمہ اور امام مسلم رحمہ اللہ حدیث پاک کے مینار نور ہے، لیکن ان کے تفردات کو بھی امت نے قبول نہیں کیا. فقہ میں بہت بڑے 3 آدمی گزرے ہیں. صاحب ہدایہ درجہ عالمیت میں جن کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، کوئی عالم ان کی فقہ کی کتاب پڑھے بغیر عالم نہیں بن سکتا. اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ پڑھاتے ہیں ہدایات. اہل حدیث بھی پڑھاتے ہیں، بریلوی مسلک میں بھی پڑھایا جاتا ہے، اور دیوبندی مدارس میں بھی. اسی طرح علامہ ابن الحمام علیہ الرحمہ، آپ کو بتایا تھا کہ بہت بڑی علمی شخصیت ہے، ان کے تفردات کو بھی امت نے قبول نہیں کیا. علامہ شامی علیہ الرحمہ ابن عابدین، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا، بڑے علوم سے نوازا تھا. تو بہرحال یہ بات یاد رکھے کہ کوئی کتنا ہی بڑا عالم دین ہو، فقیہ ہو، جمہور سے ہٹ کر اگر وہ کوئی اپنی رائے پیش کرے گا تو اسے قبول نہیں کیا جائے. وہیں علماء نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ وہی عالم دین اور فقیہ کہ جس کا اپنا تفرد ہے، کوئی حنفی المسلک
شخص ان سے مسئلہ پوچھنے آیا کہ بھئی فلاں مسئلے میں فلاں مسئلہ مجھے بتائیے. اب اسی مسئلے میں ان کی اپنی ایک الگ رائے ہے، ان کا اپنا تفرد ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ وہ ان سے ان کی رائے معلوم کرنے نہیں آیا کہ تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا تفرد ہے، اس لیے ایسا عالم دین اور فقیہ بھی فقہائے احناف نے جو مسئلہ لکھا ہے اور مفتیٰ بھی قول ہے وہی اس شخص کو بتائے گا. دارالعلوم دیوبند کے عظیم استاد مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی، ان کا ایک بڑا پیارا ملفوظ ہے، انہی کے الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت نے فرمایا آج کے اکابر میں سے ان کی اقتدا کرو، آج کے اکابر میں سے ان کی اقتدا کرو جن کی رائے سلف کی رائے سے منحرف نہ ہو. سمجھ آیا کہ جو جمہور کی رائے ہے، جو ہمارے اسلاف کی رائے ہے، تو انہی اکابر سے مسئلہ معلوم کرو کہ ہمیں معلوم ہو کہ ان کے اپنے تفردات نہیں ہیں، ان کی اپنی سلف سے ہٹ کر رائے نہیں ہے. اور آگے فرمایا کہ جن کی رائے سلف سے منحرف ہو، جن کی رائے سلف سے منحرف ہو یعنی الگ ہو، ہٹ کر ہو، تو ان کی اقتدا مت کرو، چاہے پھر وہ میں ہی کیوں نہ ہوں. کیا فرمایا کہ چاہے پھر وہ میں ہی کیوں نہ ہوں، میری اپنی الگ رائے ہو، میرا اپنا تفرد ہو، تو تم اسے بھی مت لو. اور آگے فرمایا کیونکہ آج کل لوگوں کے اندر تفردات کا بخار ہے، آج کل لوگوں کے اندر تفردات کا بخار ہے. نیز فرمایا کہ ہر آدمی آج اپنے علم کو منوانا چاہتا ہے. ہر آدمی آج کیا چاہتا ہے؟ اپنے علم کو منوانا چاہتا ہے. خاص کر کے سوشل میڈیا پر واٹس ایپ ہے، ایف بی ہے، انسٹا ہے، جو بھی ایسی چیزیں ہیں، یا ٹی وی ہے، اس میں دینی پروگرام دین کے نام پر آتے ہیں، تو بہت سے حضرات اپنے تفردات پیش کرتے ہیں، اپنی رائے پیش کرتے ہیں. اسی لیے بعض مرتبہ لوگ بولتے بھی ہیں کہ આ મૌલવી સાહેબે ને આ મુફ્તી સાહેબે જે મસલો બયાન કર્યો, આપણી 50 વર્ષની ઉંમર થઈ ગઈ, 60 વર્ષની ઉંમર થઈ ગઈ, આપણે તો કોઈ દાડે સાંભળેલું જ નહીં આવું. ઇમ્તિયાઝભાઈ બોલતા હે ને कि આપણે તો કોઈ દાડે સાંભળેલું જ નહીં એમ કે આ બધી ક્યાંથી આવી. और ये भी याद रखें, ये जो इनके तफर्रुदात होते हैं ना, ये पहले दौर में किसी के रह चुके होते हैं, लेकिन मुरूरे जमाना की वजह से उस पर राख आ गई है, तो ये उसे हटा हटा कर बयान करता है. इब्ने तैमिया बहुत बड़े आलिम, अब कहेंगे कि इब्ने तैमिया ने कहा है, यानी यूं जोर देकर इब्ने तैमिया ने कहा है, इब्ने तैमिया ने ये लिखा है. हालांकि उम्मत ने उनके तफर्रुदात को क्या किया है? कबूल नहीं किया है, लेकिन आज उसी को परोसा जा रहा है. खुद अहनाफ में से हजरत इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा के शागिर्द हैं इमाम जुफर अलैहि रहमा. बहुत से मसाइल में उनकी अपनी राय होती है अलग. और मैंने जब मदारिस में पढ़ा, मदारिस अरबिया में फ़िक़्ह को, फ़िक़्ही कुतुब को, तो हमारे असातिज़ा बयान करते थे
کہ اس مسئلے میں امام ظفر علیہ الرحمہ کی یہ رائے ہے، لیکن امت نے اسے قبول نہیں کیا اور نہ قبول کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں کو، عوام کو بتایا جاتا ہے ابن تیمیہ نے لکھا ہے، امام ظفر نے لکھا ہے، فقہائے احناف میں سے۔ اب لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ تو حنفی المسلک ہے یا بہت بڑا عالم ہے۔ آج لوگ چاہتے ہیں ایسی نئی نئی باتیں بتائی جائے، نئے نئے مسائل بیان کیے جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ فیمس ہو، مشہور ہو، اور اس کی جو کلپ ہے اس پہ لکھا ہوا آئے کہ فارورڈ مینی ٹائمز ہے۔ اس پہ کیا لکھا ہوا؟ ہاں، خالی فارورڈ نہیں بلکہ کیا لکھا ہوا آنا چاہیے کہ بہت زیادہ یہ فارورڈ کیا گیا ہے۔ اس لیے خوب چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اکابر پہ پورا یقین رکھو، ان کے دامن کو نہ چھوڑو، ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ انشاءاللہ العزیز اسی میں دین دنیا دونوں کی بھلائی ہے۔ اور جب کبھی ایسی بات سنو یا پڑھو تو جن سے تمہیں عقیدت ہے اور وہ واقعی آپ کو صحیح بات بتائیں گے، صحیح مسئلہ بتائیں گے، ان سے پوچھ لو۔ اگر وہ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں تو بھائی میسج چھوڑ دو، فون نہیں کر سکتے تو کہ ہم نے ایسی بات سنی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو بڑے چوکنا جو ہے وہ رہنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اکابر کے دامن کو چھوڑنا نہیں ہے، اور تفردات ہمارے اپنے علماء کے ہو اسے بھی قبول نہیں کرنا۔ میں نے اب تک آپ کو اپنے علماء کی مثال دی ہے، میں ابھی باہر گیا ہی نہیں ہوں۔ میں باہر جاتا تو شاید کوئی یہ سمجھتا کہ یہ تو ہمارے ہم خیال نہیں ہیں اس لیے ایسی بات کہہ رہے ہیں۔ تو شروع میں نے آپ کو انہی علماء کا نام بتایا، تذکرہ کیا جو ہمارے اپنے علماء ہیں، ہمارے اپنے اکابر ہے، لیکن ہم ان کی بات کو قبول نہیں کریں گے۔ دارالعلوم دیوبند نے ان کے خلاف فتویٰ دیا ہے، دارالعلوم کراچی نے ان کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پاکستان کے اندر بڑے عالم گزرے، ابھی ماضی قریب میں انتقال ہوا، گلشن اقبال کراچی میں حضرت مولانا مفتی ظفر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کے بھی کئی تفردات آپ کو 2-3 سنائے، مزید 2 سنو۔ یہ کلپ بھی اس میں سے ایک جو مسئلہ میں بیان کروں گا، یہ کلپ ان کی بہت وائرل ہوتی ہے، اور خاص کر رمضان المبارک قریب آتا ہے اس وقت بہت وائرل ہوتی ہے، یوٹیوب پر بھی اور دوسرے ایسے ذرائع پر بھی۔ وہ یہ فرماتے تھے، مفہوم ہے کہ وتر کی نماز اگر میں نے اور آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کیا فرمایا؟ کہ رات کی آخری نماز یہ وتر ہونی چاہیے۔ ہاں، حدیث پاک میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر اطمینان تھا، اللہ تعالی حضرت کی مدد فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخیر میں جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ لیکن اس کا الٹا بھی ثابت ہے کہ اس کے بعد وتر کے بعد بھی 2 گانا پڑھنا حضور سے ثابت ہے۔ اور آج بھی یاد رکھو یہی مسئلہ ہے، اگر کسی کو اپنے نفس پہ اعتماد ہو کہ وہ تہجد کے وقت میں اٹھے گا تو وہ عشاء کے بعد وتر کی نماز نہ پڑھے، تہجد میں اٹھے، اٹھنے کے بعد تہجد پڑھے اور اخیر میں کیا پڑھے؟ وتر کی نماز پڑھے۔ لیکن جس کو اپنے اوپر مکمل اعتماد ہو، ورنہ میں کہاں کرتا ہوں کہ الارم کیا، بعضوں کو الارم لگا دو تو بھی آنکھ نہیں کھلتی ہے، الارم اعلیٰ سے اعلیٰ تب بھی نہیں کھلتی، وہ بند کر کے جو ہے وہ سو جائیں گے، تو پھر یہ تو گناہ کا کام ہوا۔ اس لیے مجھ جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ ہم یہی کرتے ہیں۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں حضرات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سونے سے پہلے تم وتر کو پڑھ لیا کرو. کیا کرو؟ سونے سے پہلے نورانی بھائی وتر کی نماز وہ پڑھ لیا کرو. تو اس لیے سونے سے پہلے پڑھا تو ابھی حضور کا ارشاد ہے، اور ہمیں اپنے اوپر اطمینان نہیں ہے. دیکھیے تہجد میں اٹھنا ہو تو دو کام کرنے پڑتے ہیں، یاد رکھو. اپواد استثناء یہ الگ چیز ہے، ہر ایک میں ہوتا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو تہجد پڑھنا ہے پورا سال، دو کام کرنے پڑیں گے. نمبر 1، دوپہر میں قیلولہ کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ قیلولہ. جانتے نا قیلولہ؟ ہاں، ہمارے اکابر کی عادت رہی ہے. تو دوپہر میں کیا کرو؟ قیلولہ کرو. دوسرا کام، عشاء کی نماز سے فراغت پر جتنا جلدی ہو سکے سو جاؤ. اور بخاری شریف کی بھی روایت ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں جاگنا جائز نہیں ہے سوائے 3 لوگوں. ایک میاں بیوی ہے، دوسرے مہمان ہیں، اور تیسرے طالب علم ہے. طالب علم ہے تو وہ رات کو جو ہے مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے کتابوں کو. اسی لیے عربی شاعر نے کہا ہے کہ من طلب العلا سہر اللیالی. عربی شاعر کہتا ہے کہ جس نے علم کے اندر اپنا نام پیدا کیا تو دیکھ لیجئے اس کی زندگی راتوں کو وہ جاگا ہوگا، اور راتوں کو جاگ کر اس نے نیند کو قربان کر کے علوم دنیا کو حاصل کیا ہوگا. تو فرمایا کہ یہ 3 لوگوں کے لیے رات ذرا دیر تک ہو تو ٹھیک ہے، اور کبھی کوئی ضروری کام ہو اس کے علاوہ بھی تو ٹھیک ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ کبھی مشورہ کرنا ہوتا تو عام طور سے حضور مشورہ حضرات شیخین سے کیا کرتے تھے. کس سے کرتے تھے؟ حضرات شیخین سے مشورہ کرتے تھے. یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جو ہے وہ مشورہ کیا کرتے تھے. تو پھر عشاء کے بعد ذرا لیٹ بھی سوتے تھے کہ مشورہ کرنا ہوتا تھا، بات چیت کرنی ہوتی تھی. اب یہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ جب سے آیا ہے اور ایسی چیزیں آئی ہیں، جب تک زبردستی جو ہے وہ نیند نہ آ جائے وہاں تک سوتے نہیں بہت سے لوگ. اسی پہ میٹھی مارتے رہیں گے، اسی کے اوپر ہوں گے. بیوی اپنے طور سے مشغول ہے، میاں اپنے طور سے مشغول ہے. وہاں میاں بیوی کو رات دیر تک جاگنے کی اجازت ہے کہ آپس میں بات چیت کرے. بخاری شریف میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسٹوری بیان فرمائی 11 عورتوں کی. رات کو 11 عورتوں کی اسٹوری جو ہے وہ بیان فرمائی. تو بھائی دن میں ہسبینڈ اپنے کام میں مشغول ہوتا ہے، بیوی اپنے کام میں گھریلو کام کاج میں مشغول ہوتی ہے. رات کا وقت ہے تو بچے کے تعلق سے، گھر کے تعلق سے، دونوں کے تعلق سے رات میں بات کرے. لیکن آج تو بات چیت ہوتی ہی نہیں جیسی ہونی چاہیے. ہر آدمی اپنی دنیا میں مشغول ہے. ساری دنیا سے میں اور آپ کنیکٹڈ ہے، لیکن گھر والوں سے کٹے ہوئے ہیں، بچوں سے کٹے ہوئے ہیں، آپس میں ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے سے جو ہے وہ کٹے ہوئے ہیں. پھر تہجد میں اٹھنے کی بات کیا، فجر میں بھی اٹھا نہیں جاتا کہ مول صاحب تمہیں تہجد میں اٹھوانی بات کرے. یہ تو فجر میں ہو اٹھائے تو غنیمت છે، કારણ કે રાતના હુએ જેટલા લેટ તો ફજરમાં કદી ઉઠાવવાનું. بہرحال تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اگر اپنے آپ پہ اعتماد ہو تو دیر سے تہجد پڑھو. ابھی رمضان المبارک کے اندر تو وتر کی نماز جماعت سے ہوتی ہے، اس لیے جماعت سے پڑھ لو. اور اگر کسی کے دل میں یہ سوال آ رہا ہو کہ بھئی 11 مہینے وتر کی نماز با جماعت نہیں پڑھی جاتی،
صرف ایک مہینہ ہی سعد اللہ صاحب وطر با جماعت کیوں پڑھا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ رمضان المبارک میں ایک نماز کا اضافہ کیا گیا کہ جو سنت مؤکدہ ہے، یعنی تراویح کی نماز، اور اجازت دی گئی کہ اسے کیسے پڑھا جائے؟ جماعت کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ یہاں تک اجازت دی گئی کہ مسجد میں چند لوگ پڑھے، باقی دوسرے لوگ، کوئی گھر میں پڑھ رہا ہے، کوئی شاپ میں پڑھ رہا ہے، کوئی فیکٹری کے اندر پڑھ رہا ہے، کوئی کہیں جو ہے وہ پڑھ رہا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ چونکہ حفاظ زیادہ ہوں گے تو پھر کہاں ان کو موقع ملے گا؟ 4 رکعت بھی سب کو دے دی جائے تو 5 آدمی سے زیادہ مقامی مسجد میں موقع مل نہیں سکتا، تو اس لیے اپنے طور پہ پڑھاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو چونکہ سنت مؤکدہ کا درجہ واجب سے نیچے ہے، لیکن اسے ایک مہینہ ہم باجماعت ادا کرتے ہیں، اور اسی کے بعد کی جو نماز ہے یعنی تراویح کے بعد کی، وہ وتر کی نماز ہے، اور وہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ واجب کا درجہ سنت مؤکدہ سے بڑھ کر ہے، تو اس لیے علماء نے کہا کہ بھئی واجب کا درجہ بڑھ کر ہے سنت مؤکدہ سے، رمضان المبارک میں اس کو باجماعت پڑھنے کو کہا گیا، لہذا وتر کو بھی کیسے پڑھو؟ باجماعت پڑھو۔ تو اس لیے کہ کہیں کسی کے دماغ میں، ذہن میں یہ نہ آئے کہ یار سنت مؤکدہ کا درجہ بڑھ کر ہے اور اس کا جو ہے وہ گھٹ کر ہے، کیا کہ اس کو باجماعت پڑھا گیا، اس کو تنہا جو ہے وہ پڑھا گیا۔ اس لیے اجازت دی کہ رمضان المبارک کے اندر کیا کرو؟ وتر کی نماز کو باجماعت ادا کرو۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ان کا ایک تفرد ہے، وہ کہتے ہیں کہ وتر کی نماز میں نے اور آپ نے پڑھی، اب نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے، تو ہمارے علماء نے جواب دیا اس کا۔ ابن قیم علیہ الرحمہ بہت بڑے شخص علمی اعتبار سے، ابن تیمیہ کے شاگرد ہے۔ ابن قیم کی بڑی بہترین کتاب ہے، اللہ موقع دے اور آپ کو پڑھنے کا، مطالعہ کرنے کا ذوق ہو تو اس کتاب کو ضرور پڑھیو، جس کا نام ہے زاد المعاد۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ زاد المعاد۔ زاد المعاد میں ابن قیم علیہ الرحمہ نے یہ لکھا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وتر کی نماز یہ ایک مستقل نماز ہے۔ جیسے دن میں ایک وتر رکھا، اسی طرح اللہ رب العزت نے رات میں ایک وتر رکھا۔ دن میں وتر کون سی نماز؟ مغرب۔ یاد رکھیو، یہ دن کی نماز ہے۔ یہ کیا ہے؟ دن کی جو ہے وہ نماز، اس کو شمار کیا گیا ہے، گرچہ اس کے بعد پھر رات شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے امام شافعی علیہ الرحمہ کا تو مسلک یہ ہے، جتنا جلدی ہو سکے مغرب کی نماز کو پڑھ لو، اس میں دیر مت کرو۔ یہ حضرت کا مسلک ہے، جتنا جلدی ہو سکے کہ وتر کہ مغرب کی نماز ہمیشہ اول وقت میں پڑھو، جلدی پڑھو، جتنا جلدی ہو سکے، اس کو دیر سے مت پڑھو۔ تو ابن قیم علیہ الرحمہ لکھتے ہیں جیسے مغرب ایک مستقل نماز ہے، اسی طرح وتر ایک مستقل نماز ہے۔ دونوں وتر ہے، یہ دن کا وتر، وہ رات کا وتر۔ وتر کہتے کس کو ہیں وہ آپ معلوم کر لیں۔ اس کو دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، جیسے ہم بولتے ہیں بیت المقدس، اور بعض لوگ بولتے ہیں بیت المقدس۔ تو کچھ حضرات بیت المقدس بولتے ہیں، کچھ حضرات بیت المقدس بولتے ہیں، دونوں بولنا صحیح ہے۔ کچھ حضرات بولتے ہیں جبرائیل امین، اور کچھ بولتے ہیں جبریل امین، دونوں صحیح ہے۔ دلیل کہ جبرائیل، ہم تو عام طور پہ جبرائیل ہی بولتے ہیں، جبریل حمزہ کے بغیر تلفظ صحیح کہ مولوی صاحب دلیل کیا، تو قرآن کریم پڑھو، پہلا پارہ سورہ بقرہ،
اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل، کیا آیا؟ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ تو دیکھ رہے ہیں یہاں پر جبریل ہے، جبرائیل نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس کو وتر بھی بولا جا سکتا ہے اور وتر بھی بولا جا سکتا ہے۔ را پر زبر، واو پر زبر فتحہ یہ پڑھنا بھی صحیح ہے، اور واو کے نیچے زیر کسرہ یہ بھی صحیح ہے۔ دلیل قرآن کریم میں ہے، سورت کا نام ہے سورت الفجر، 30ویں پارے میں، والفجر وليال عشر والشفع والوتر۔ زکریا واو پہ کیا ہے؟ زبر ہے کہ زیر ہے؟ زبر ہے نا، ہاں دیکھیے زبر ہے۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ وتر، زیر بولتے ہیں۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ والشفع والوتر، کہ واو پہ زبر بول رہا ہے، دونوں صحیح ہے۔ زبر پڑھو تو بھی صحیح ہے، زیر پڑھو تو بھی صحیح ہے۔ کیا معنی اس کا؟ کہ کجوڑ جس کو بولتے ہیں، ایک کہتے ہیں طاق عدد اور دوسرا ہے جفت عدد۔ طاق یعنی 1 3 5 7 9، اور جفت یعنی 2 4 6 8۔ جیسے میں نے اور آپ نے سن رکھا ہے کہ شب قدر زیادہ تر رمضان المبارک کے کون سے عشرے میں واقع ہوتی ہے؟ اخیری عشرے میں۔ اور محبوب بھائی کیا سنا آگے؟ اخیری عشرے میں بھی کون سی رات میں؟ طاق میں یا جفت میں؟ اشرف بھائی میں آپ کی طاق میں ہوں کہ آپ کا نام لوں؟ تو طاق میں یعنی 21 23 25 27 29، اس کو کہتے ہیں طاق۔ اور یاد رکھو، آپ ابھی روزہ چھوڑیں گے، افطار کریں گے، تو اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب افطار کرتے تھے، کھجور کھاتے تھے تو طاق عدد کھاتے تھے، 1 کھایا یا 3 کھایا، 2 یا 4 نہیں۔ تو اس لیے سنت سمجھ کر اسی پہ عمل کرو، یا تو 1 کھاؤ یا 3 کھاؤ، سمجھ آیا؟ ہاں۔ اور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ نے فرمایا، لیکن فرما کون رہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کہ ان اللہ وتر ویحب الوتر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ ایک ہے، طاق ہے عدد، اور اسی عدد کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے کیا کرو، ایک اسی لیے دیکھیے پانی سنت طریقہ کتنا ہے، کتنی سانس میں پیو؟ ارے بولو، 3 سانس کے اندر جو ہے وہ پیو۔ انگلی کھانے کو مستحب قرار دیا، کتنی انگلی رکھو؟ بولتے تو سب 3 ہے، عمل کرتے ہیں؟ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس لیے یہ کرو۔ وضو کے اندر 1 مرتبہ اعضائے وضو کا دھونا فرض، لیکن سنت کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ سنت 3 مرتبہ، وہی کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ایک ہے، وتر ہے، طاق ہے، اور اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو پسند کرتے تھے۔ دوسرا، اگر تازہ کھجور ملے رمضان المبارک میں تو روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر تازی کھجور سے روزہ افطار کیا کرتے۔ کون سی کھجور سے؟ تازی کھجور سے۔ ભાઈ સાજી આપણે તો બધું ઘરવાળી બધું ફ્રીજમાં જ મૂકેલું હોય, વાહી ખાવાના આખું વર આદત, તો રમઝાનમાં ખાય તો કોઈ ફરક નહીં પડે। तो बहरहाल वो एक साहिब यहाँ आए इंडिया से, तो सब दोस्त साथ में रहते थे, वो गए मिलने, मैं भी साथ में था। तो वो पीटा ब्रेड आए थे, तो उसने खाए नहीं थे कभी, वो इंडिया से आया था, एकलेरा गांव का था। तो पूछा कि ये क्या है, तो कहा कि पीटा ब्रेड। तो उसने कहा ये कैसा नाम?
میں نے کہا روٹی ماتا بناتی ہے تو وہ ماتا بریڈ ہے. تو بہرحال یہ اس نے نہیں بنائی، اس لیے یہ کیا ہے آصف بھائی، یہ پیتا بریڈ ہے. تو بہرحال تازہ کھجور کھاؤ اور افطار کرو تو یا تو 1 سے یا 3 سے. بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ دین کا ایک وطر ہے وہ مغرب کی نماز ہے. یہ آپ کو مجھے سمجھانا پڑے گا تو اگلی بات سمجھ میں آئے گی. دونوں کو سمجھو کہ دن میں بھی اللہ نے ایک وطر رکھا ہے یا وطر رکھا ہے، دونوں بولو کہ 3، اور رات میں بھی رکھا. مغرب کی نماز میں اور آپ ادا کرتے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے. 2 رکعت کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے. اور یہ بات علماء نے لکھی ہے، یاد رکھو. بعض نمازوں میں فرض سے پہلے سنت، بعض میں فرض کے بعد سنت، اور بعض میں پہلے بھی فرض سے سنت اور بعد میں بھی سنت. دن کا جو وطر ہے وہ مغرب کی نماز ہے، اس میں پہلے سنت نہیں ہے، اس میں بعد میں ہے 2 رکعت. اور یہ جتنی سنتیں رکھی ہے شریعت مطہرہ نے، یہ فرائض کا تتمہ اور تکمیلہ ہے. کیا ہے؟ تتمہ ہے اور تکمیلہ ہے کہ اب کام پورا ہوا، تتمہ ہے یا تکمیلہ ہے. ورنہ اگر کوئی سنت نہیں پڑھے گا تو گویا اس نے پورے طور پر نماز پڑھنے والا نہیں سمجھا جائے گا، چونکہ 2 رکعت وہ اس کا تتمہ ہے اور تکمیلہ ہے. تو اسی طرح وطر رات کے، یہ رات کا مستقل 3 رکعت وطر ہے، تو اس کے بعد بھی شریعت نے دن کی طرح 2 رکعت اس کا تتمہ اور تکمیلہ رکھا ہے. تو لہذا وطر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو تاکہ اس کا کیا ہو، یہ تتمہ اور تکمیلہ ہو. سمجھ آیا؟ اب ایک مسئلہ اور سمجھو. تو یہ تو ابن قیم نے لکھا ہے کہ پڑھ سکتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. کیسے ثابت ہے؟ آپ نے بھی سنا ہے کہ بہت سے لوگ وطر پڑھنے کے بعد جو 2 گانا نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر نہیں پڑھتے بلکہ کیسے پڑھتے ہیں؟ بیٹھ کے پڑھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث سے پاک سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 2 گانا ہے اور 2 رکعت نماز ہے اسے بیٹھ کر بھی ادا کیا ہے. اور صحیح روایت ہے، مفہوم سنو. جو مسلمان میں اور آپ بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر سنت یا نفل نماز پڑھتے ہیں تو آدھا ثواب ملتا ہے، اور کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں تو پورا ثواب ملتا ہے. ہمارے بزرگوں میں حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ، کہ جن کو حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ یہ شیخ الہند نہیں بلکہ شیخ العرب والعجم تھے، وہ یہ 2 رکعت عام طور پر بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے. میں انشاءاللہ 10 منٹ میں گفتگو ختم کرتا ہوں. وہ یہ بیٹھ کر پڑھا کرتے. کسی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ بیٹھ کر ادا کرتے ہیں 2 رکعت تو ثواب آپ کو آدھا ملے گا. فرمایا جانتا ہوں آدھا ملے گا، لیکن اللہ بڑا کریم ہے، اس کی کریم ذات سے امید ہے آدھا بیٹھ کر بلا کسی عذر کے پڑھا یہ 2 گانا تو اس کا ثواب، اور حضور بیٹھ کر میرے محبوب سے پڑھنا ثابت ہے، میں ان کی اتباع میں بیٹھ کر پڑھتا ہوں، اللہ آدھا ثواب اس پہ دے دیں گے. تو ثواب کتنا ہو گیا؟ پورا ہو گیا. اس پہ کسی نے ایک بہت اچھا شعر لکھا ہے کہ ہم اہل وفا ہے ثواب و عقاب کیا جانے، ہم اہل وفا ہیں ثواب و عقاب کیا جانے، کس میں ملتا ہے کتنا ثواب، عشق والے حساب کیا جانے. ہے کس میں کتنا ملتا ہے ثواب، عشق والے حساب کیا جانے. تو فرمایا کہ ہم تو حضور کے عشق میں یہ 2 رکعت کیا کرتے ہیں، وہ بیٹھ کر جو ہے وہ پڑھتے ہیں. بہرحال وہ ان کا تفرد ہے، امت اس پہ عمل پہلے سے کرتے چلی آ رہی ہے، آج بھی کرتی ہیں، لیکن یہ بڑے زور و شور سے یہ مسئلہ پھیلایا گیا اور حضرت نے بار بار اس کو بولا
کہ بھائی 2 رکعت نماز جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے، اور بھی ان کا تفرد ہے لیکن وقت نہیں ہے، تو میں ان سے ہٹ کر ہمارے ایک اور اکابر کا نام لیتا ہوں۔ دعوت و تبلیغ کا جو مبارک عمل ہے اس میں بعض علماء جو اس کام میں لگے ہیں بڑے جید الاستعداد تھے، علمی، اللہ تعالیٰ نے بڑا علم عطا فرمایا تھا، بڑا علمی مرتبہ وہ رکھتے تھے۔ ان میں ایک حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بڑے مہمان نواز تھے، محبوب بھائی نے دیکھا ہوگا، ان کا دسترخوان وہ وسیع ہوتا تھا۔ مدینہ شریف میں ان کو بھیجا گیا تھا نظام الدین سے اس وقت، تو بڑا ان کا دسترخوان وسیع ہوتا تھا، اور حضرت کو ناک میں بولنے کی عادت تھی، ناک میں جو ہے وہ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ جیسے حضرت جی مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو عادت تھی کہ دوران بیان وہ ناک میں انگلی ڈالا کرتے تھے، تو ہمارے اکابر نے ان کو ٹوکا بھی کہ یہ عادت اچھی نہیں ہے، اس لیے کہ لقمان حکیم کے جو نصائح چھپے ہوئے ہیں اپنے بیٹے کو کیے، اس میں ایک بات لقمان حکیم نے یہ کہی، جن کے نام پر قرآن کریم میں پوری کی پوری سورت آئی ہے، سورہ لقمان، تو فرمایا کہ لوگوں کے سامنے ناک میں انگلی مت ڈالا کر، لوگوں کے سامنے ناک میں انگلی مت ڈالا کر، تو یہ اچھا عمل نہیں ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ کبھی ضرورت پیش آ گئی کھجانا پڑے ٹھیک ہے، لیکن وہ بعض لوگوں کو عادت ہے کہ وہ کھیلتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ تو پتہ نہیں نکال کے پھر یوں پتہ نہیں کیا بناتے ہیں، امتیاز بھائی گول گول پتہ نہیں وہ لکھوٹی بناتے ہیں یا کیا بناتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ بناتے رہتے، اتنا گندا لگتا ہے۔ یاد رکھو اس کو پسند نہیں کیا گیا، لوگوں کے سامنے ناک میں انگلی نہیں ڈالنی۔ بہرحال تو حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تفرد تھا، حضرت چائے نہیں پیتے تھے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ چائے نہیں پیتے تھے، اور یہ بات ملفوظات فقیہ الامت ایک کتاب ہے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو حضرت شیخ کے اجل خلفاء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور دارالعلوم دیوبند کے مفتی تھے، سہارنپور کے اندر بھی جو ہے انہوں نے پڑھایا ہے، دونوں بڑے اداروں کے اندر جو ہے حضرت نے پڑھایا ہے، اور اپنے وقت کے مفتی اعظم تھے انڈیا کے۔ تو حضرت سے ایک عادت تھی مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کہ جو بھی بڑے علماء آتے تھے، گفتگو ان کے ساتھ ہوتی تھی تو وہ علمی مباحثہ کرتے تھے، آپس میں علمی بات کرتے تھے علماء سے۔ کبھی موقع رہا آپ کو کچھ باتیں سناؤں گا ایسے، تو یہ یہاں بات سنانی ہے، حضرت کا ایک تفرد امت نے اسے قبول نہیں کیا، حضرت چائے نہیں پیتے تھے، اور حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میں چائے اس لیے نہیں پیتا، اس میں 3 باتیں خلاف سنت ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ چائے پینے میں 3 باتیں خلاف سنت ہے۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس لیے میں چائے نہیں پیتا۔ حالانکہ ہمارے جو بڑے بڑے علماء ہیں 2 چیزوں کی ان کو عادت رہی ہے، یا تو چائے یا پان، اور حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولوی کی عیاشی یہی ہے کہ وہ پان چبائے تو سمجھ لینے کا مولوی عیاشی کر رہا ہے، تو خیر وہ عیاشی یعنی وہ غلط معنی میں مت لینا، ویسے ہی کہ بس ایک لذت والی چیز جو ہے کہ چبا رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ تو چائے جو ہے، ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیاوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں کس پارٹی کے ممبر، کس کو آپ ووٹ دیتے ہو؟ حضرت نے فرمایا کہ ہم تو ٹی پارٹی کے ممبر ہیں۔ زکریا سمجھ گیا ہیں کس کے ممبر ہے؟ ٹی پارٹی کے، یعنی چائے یعنی ٹی، ہم تو ٹی پارٹی کے ممبر ہیں، کہ کسی کو ووٹ نہیں ڈالتے، ہم تو جو ہے وہ ٹی پارٹی والے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے اکابر چائے پیتے رہے، ہر ایک نے پیے، لیکن یہ ان کا تفرد مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، انہوں نے 3 باتیں بتائی کہ میرے چائے نہ پینے کی
3 وجہ ہے کہ وہ خلاف سنت ہے گویا، اس لیے میں نہیں پیتا۔ نمبر 1، چائے ہاتھ دھو کر نہیں پی جاتی، حضرت نے فرمایا۔ نمبر 2، چائے بسم اللہ پڑھ کے نہیں پی جاتی۔ نمبر 3، اس میں کلی نہیں کی جاتی۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کلی بھی کرتے ہیں نا، کہ کلی بھی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو، خالی سنت انگلی دھونا نہیں ہے، بعض لوگ ہاتھ کیسے دھوتے ہیں؟ یوں۔ اور بعض بڑے علماء بھی، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، ملاقات کریں گے عوام سے تو خالی یہ شروع کے 2 پورے صبح دیں گے۔ میں نے کہا کہ یار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر رہنما ہے، حضور حدیث میں آتا ہے کہ سامنے والے کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور اس وقت تک چھوڑتے نہیں تھے جب تک وہ نہیں چھوڑتا۔ ہاں، یہ ہے سامنے والے کو مانوس کرنے کا، قریب کرنے کا، یہ ہے۔ لیکن اللہ بچائے، હવે આપણા મૌલવી હો માલદાર હોય તો કઈ અલગ રીતથી મળે ને ગરીબ હોય તો અલગ રીતથી મળે। હા, મૌલવી લોકોમાં બી હવે આવી ગયો આ, ये मालदार की इज्जत बढ़े। हजरत थानवी रहमतुल्लाह इल्ला माशाअल्लाह हर जगह लगता है। हजरत थानवी फरमाते थे कि मालदार की, अहले सरवत की रीह निकलती है तो वहां पर हाजिरीन हवारियीन ये कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, एक तकलीफ देह चीज हजरत के बदन से निकल गई है। मालदार की अहले रीह के मालदार अहले सरवत रीह निकलने पर उसे दुआया कलिमा से नवाजा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाता है। फरमाया गरीब की रूह निकल जाती है, कम बखत इन्ना लिल्लाह भी नहीं पड़ता। उधर रूह निकल गई गरीब की, जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन वहां इन्ना लिल्लाह नहीं है। और मालदार आदमी की रीह भी निकलती है तो उस पर दुआया कलिमा से नवाजा जाता है। तो बाज उलमा को देखा है मैंने, वो खाली इतनी उंगली यूं मिलाई। और खास कर जो जान पहचान वाला नहीं है तो उनके साथ इसी तरह का मामला। हुजूर तो अपने से करीब करते थे, छोड़ते नहीं थे उसके हाथ को कि जब तक वो अपना हाथ जो है वो न छुड़ाए। 12 तो बाज लोग क्या करते हैं, खाने के लिए हाथ धोते, ये सुन्नत तरीका नहीं, याद रखो। नल चालू किया और यूं खाली 5 उंगलियां भिगो दी। हाथ कहां तक धोना है? यहां तक धोना है। और एक नहीं धोना है, दोनों धोने हैं। कितने धोने? दोनों धोने। और कहां तक धोने? पहुंचे तक है। हाँ, क्रिकेट खेलते हैं, खेलते थे तो जो बॉल यहां से यूं डाला हो तो इसी तरीके से जो है यहां तक वो धोना है। और दूसरा लोग गलती करते हैं, बाज लोग हाथ धोने के बाद टाउल से या टिश्यू से पूंछ डालते हैं, तो हूं फायदा है अब्दुल रऊफ भाई? क्या है कि पूंछ डाला तो क्या फायदा? धोने का मकसद तो ये था कि कोई गंदी चीज लगी हो, डस्ट जो है लगा हो, ऐसी धूल वगैरह लगी हो, वो साफ हो जाए। आपने फिर जो है वो रुमाल पता नहीं कैसा है, कैसा नहीं, टाउल कैसा है, इसलिए उसको धोना नहीं है। धोने के बाद उसको रहने देना है जावेद भाई उसी तरीके से। बहरहाल, तो मैं ये कह रहा था कि हजरत ने फरमाया कि इसलिए मैं चाय नहीं पीता। तो मुफ्ती महमूद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को, बड़े आलिम, हजरत ने फरमाया, हजरत सुनिए, यही सुन्नत पानी में भी नहीं पाई जाती। पानी में कोई पानी हाथ धो के नहीं पीता, कोई पानी पीने में कुल्ली नहीं करता, कोई पानी पीने में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। फिर फरमाया कि सुनो हजरत, यही चीज खजूर खाने में भी नहीं पाई जाती। कोई खजूर हाथ धो के नहीं खाता, कोई खजूर बिस्मिल्लाह पढ़ के नहीं खाता, कोई खजूर में कुल्ली नहीं करता। और धीरे से फरमाया, मजीद सुनो, पान में भी नहीं पाई जाती है। ये सुन्नत पान में भी नहीं पाई जाती। पान कोई हाथ धो के खाता है? हाँ, लोग हाथ धो के पीछे पड़ते हैं हैं, हाथ धो के पीछे जरूर पड़ते हैं भाई ज़करिया, लेकिन कोई हाथ धो के खाता नहीं है। बहरहाल, मैं भी अब आपसे हाथ उठाता हूं, मैं भी आपके पीछे हाथ धो के पढ़ना नहीं चाहता। तो मैं कहे कि साथ में 10 कह लूं है तो माशाल्लाह बराबर जैसे थे बस थे ही। बहरहाल, तबीयत तो इतनी दुरुस्त मालूम नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो बैठ के कुछ बोल लेते हैं। मुझे बता दिया था कि भाई आज तुझे बोलना है, तो मैं कही इस पर विल तो रेडी जो है। तो बहरहाल कुछ बातें आपकी बरकत से अल्लाह ने कहलवा दी, जो कुछ कहा सुना गया, अल्लाह ताला काबिल अमल बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। खाली खुलासा कह दी, मेरी बात का खुलासा क्या, बोलो जल्दी।
چاہے بڑے سے بڑا عالم ہو، اس کے تفردات کو قبول. ارے اتنا تو زور سے بولو جتنا آپ نے نکاح میں بولے تھے. ہیں؟ زور سے بولو. نہیں کیا گیا ہے اور نہیں کرنا ہے. چاہیے نہیں، چاہیے پھر الگ کہ چاہے نہ چاہے، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے، ویسی نہیں کرنا ہے. چاہیے کو مت چاہو ابھی. تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.